بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی کہانی دو ایسے عظیم فاتحین کے مابین ایک غیر روایتی جنگ کی داستان ہے جنہوں نے تاریخ میں اپنے اپنے انداز سے نقوش چھوڑے۔ ایک طرف تھا عثمانی سلطنت کا شیر سلطان بایزید یلدرم اور دوسری طرف تیمور لنگ۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 1402 میں تیمور لنگ نے سلطان بایزید کو شکست دی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید گرفتار ہوئے اور ایک عظیم سلطان دشمن کا قیدی بن کر رہ گیا۔ مگر جنگ ختم ہونے کے باوجود ایک اور جنگ باقی تھی، عقل و فہم کی جنگ۔ تیمور لنگ جو نہ صرف جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا بلکہ ذہانت سے کھیلنے کا بھی شوقین تھا۔ ایک شام جب آسمان پر شام کی سرخی چھا رہی تھی، تیمور بایزید کے قید خانے میں داخل ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سلطان بایزید، تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم جنگ کے میدان کے ساتھ ساتھ ذہن کے میدان میں بھی ماہر ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں ایک موقع دوں، اگر تم کامیاب ہو گئے تو شاید تمہیں رہائی کا حق مل جائے، اور اگر نہیں تو تم ہمیشہ قید رہو گے۔ سلطان بایزید، جس کا بدن زنجیروں میں جکڑا تھا مگر دماغ ابھی تک آزاد، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایک عقل مند دشمن ایک احمق دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ آؤ تیمور، آؤ، ایک جنگ اور سہی۔ تیمور لنگ نے شطرنج کی بساط بچھائی، کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ تیمور نے شرط رکھی کہ یہ کھیل صرف ایک چال میں ختم ہونا چاہیے۔ تمہیں وہ چال چلنی ہے جس سے تم مجھے ہرا دو، لیکن یاد رکھو ایک ہی موقع ہے، دوسری بار کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان بایزید نے بساط کو غور سے دیکھا، آنکھیں بند کی۔ ایسے لگا جیسے ماضی کی جنگیں، اتحادیوں کی خیانتیں، دشمنوں کی سازشیں سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہوں۔ اور پھر اس نے ایک چال چلی۔ تیمور لنگ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، سلطان، تم واقعی غیر معمولی ہو۔ تم نے وہ کیا جو صرف چند عظیم دماغ ہی کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھو میں فاتح ہوں، اور فاتح قیدیوں کو معاف نہیں کرتے۔ بایزید نے زنجیروں کو جنبش دی اور پرسکون لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ میری یہ چال صرف تمہیں شکست دینے کے لیے نہیں تھی بلکہ تمہیں یہ باور کرانے کے لیے تھی کہ میں صرف تلوار سے نہیں، عقل سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ تم مجھے قید کر سکتے ہو مگر میرے ذہن کو نہیں۔ تیمور لنگ خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک تو وہ کچھ نہ بول سکا۔ وہ سلطان بایزید کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے چل کر بساط سمیٹ لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تیمور لنگ کئی راتیں تنہائی میں شطرنج کی بساط کے سامنے بیٹھا وہی چال دہراتا رہا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید حقیقی فتح وہی تھی جو بایزید نے قید میں رہ کر حاصل کی تھی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت صرف جنگی ہتھیاروں میں نہیں بلکہ عقل، وقار اور کردار میں ہوتی ہے۔ جو شخص ذہنی طور پر آزاد ہو اسے دنیا کی کوئی زنجیر قید نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔